پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا ہونے والی ہیں؟ نہیں، مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے موقع پہ ہمیشہ اسی طرح کا شور مچتا ہے، اچھا، اور اس میں خاص طور پر جب ایسی گورنمنٹ ہو جس میں مختلف جماعتیں شامل ہوں، تو وہاں پر سبھی جماعتوں کو کچھ نہ کچھ تحفظات لاحق ہو جاتے ہیں، اور اس میں کئی پرانے درد بھی یاد آتے ہیں، کچھ نئی تکلیفیں بھی یاد آتی ہیں، کچھ اچھا، مستقبل کے خدشات بھی ستانے لگتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک شان محبوبی کے ساتھ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، تو پیپلز پارٹی کا وہ حصہ جو ایکچولی اسے ملنا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو دی اگریمنٹ، اس کو مل چکا۔ اچھا، تو لہٰذا اب لیکن وہ تو مزید کہہ رہے ہمیں ملا ہی نہیں ہے، ابھی اچھا ہمارا مزید رہتا ہے آگے کچھ بڑھنا ہے، حصہ۔ تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ نہیں جی وہ تو معاہدے میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، ہم تو اس کا مطلب یہ سمجھے۔ تو دیکھیے یہ خاص طور پر ایک دونوں جماعتوں کو اپنی اپنی الگ شناخت برقرار رکھنی ہے۔ ہاں، اگر بجٹ یہ بغیر شور شرابے کے پاس ہو جائے، جس میں پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہی ہو، ہم نوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی تو اپنا وجود کھو بیٹھی۔ تو ہر اسٹریٹجک موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہوگی وہ بالکل ایک الگ پوزیشن لے کے سامنے آ جائے گی، اور الٹیمیٹلی وہ پھر معاملات کو سدھار لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں مقناطیس اور لوہے کا رشتہ نہیں ہے، کہ ان کی کوئی اندرونی کشش نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے معانقہ کرتے پھرے۔ یہ دراصل باہر کا کوئی پش ہے، یہ تقدیر کا کھیل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ستاروں کی چالیں ہیں کہ جنہوں نے ان دو الگ الگ جزیروں کو ایک دوسرے میں پیوست ہونے پہ مجبور کیا ہوا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اور ویسے یہ ہے بھی ایک ہی مطلب ٹکڑا تھا، لیکن جو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو مولانا کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور موڈ بڑا خوشگوار لگ رہا تھا مولانا کا، جو ہم نے فوٹیجز دیکھی ان کی ملاقات کی، تو مولانا مان جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ابھی، اس کی وجہ کہ مولانا کافی اس جگہ سے آگے ہیں جہاں پہ انہیں منایا جا سکتا تھا۔ وہ مقام پیچھے رہ گیا، وہ مقام تھوڑا سا ابھی لگتا ہے کہ پیچھے ہے۔ اچھا، میں ابھی لگتا ہے کیونکہ مولانا کے پاس یہ بالکل صلاحیت موجود ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں وہ مقام آگے ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر اس لیے اس بات کو سمجھے۔ تو اس کو مولانا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اب تک کہ وہ یہ ہے کہ مولانا اس جگہ سے آگے نکل گئے۔ اچھا، تو مولانا مذاکرات شہباز شریف صاحب سے کریں یا کسی اور سے یا اس حکومتی اتحاد سے کریں، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے، یہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی، دم بدم ہوتی رہیں گی، ٹھیک، لیکن وہ نتیجہ اس کا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے پرانے جو ہمجولیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کے لیے سیاسی طور پر یہ ممکن ہے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مولانا اب پچھلے کچھ عرصے سے جتنے وہ جلسے کر چکے ہیں، جو وہ گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ واپس مڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اچھا، مولانا کے پی ٹی آئی سے بھی تو معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف خان صاحب نے بھی ڈائلاگ پر آمادگی ظاہر کی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، ڈائلاگ ہوگا یا یہ صرف باتیں ہی رہ جائیں گی؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ویلکم کرتے ہیں ڈائلاگ کی۔ دیکھیے، جو آج آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا پورا اگر بیان دیکھیں تو ساتھ یہ بھی کہ اس میں شرط نہیں ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا، اس میں وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی کی خواہش پہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ان کا اصرار ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، صحیح، یہ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حجت تمام ہونی ہے، اور اس مذاکرات میں آئی ڈونٹ سی کہ پی ٹی آئی کوئی افیکٹولی حصہ لے رہی۔ اچھا، پہلے تو خود محمود خان اچکزئی صاحب کو راستہ بنانا پڑے گا کہ مذاکرات ہونے ہیں تو کس سے ہونے، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا خیال یہ ہے، دیکھیے وہ ان کا خیال ہے کہ ایک وقت میں چونکہ نواز شریف صاحب بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اب بھی اپنی آزاد مرضی سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں چند واقعات بھی ہیں، مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک دفعہ جب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب تو ان سے ملنے گئے وہاں پہ. جب وہاں ملنے گئے تو نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کھل کے شروع کر دی. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ایسے کیا کہ بھائی یہ ذرا دیکھو یہاں پہ مائک وائک بھی لگے ہوں گے سب کچھ. تو نواز شریف صاحب نے کہا اچکزئی صاحب آپ چھوڑیں اب حد ہو گئی ہے. تو اب وہ جو تاثر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے سامنے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور بس جی محمود خان اچکزئی صاحب حد ہو گئی ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اثر میں جب میں وہ جائیں گے تو نواز شریف صاحب کو اس طرح کے واقعات یاد دلائیں گے تو نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو سخت مایوسی ہونے والی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب انہیں وہ کیونکہ اب حالات وہ نہیں ان کے حالات وہ نہیں ہیں. اس کی بات وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی مرضی بھی تو ہو نا. اس کی مرضی اس نے قبول ہے کہہ چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب عدالتی افق پر ایک اور خط آیا ہے اے ٹی سی عدالت کے جج محمد عباس صاحب کا جو انہوں نے لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو مداخلت کے متعلق. اس سے پہلے 6 ججز کا خط اپنی جگہ پر موجود ہے اور اب اور بھی دیگر بھی عدالتوں سے خط آئے تھے لیکن یہ خط اس کا آج ماتحت عدلیہ سے پہلی بار یہ اس کا بڑا چرچا ہے. اس سے پہلے تو ہائی کورٹ سے یہ خط آیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماتحت عدلیہ نے بھی اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عزت کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں کہ جب وہاں پر عمر ایوب صاحب اپنی ضمانت کے لیے گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا دروازے بند کر دیے گئے انہیں کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا تاکہ یہ بہانہ مہیا کیا جا سکے کہ وہ چونکہ حاضری نہیں دی انہوں نے لہٰذا ان کی ضمانتیں منسوخ کر دی جائیں اور انہیں پکڑنے کا طریقہ کار کو پکڑنے کا راستہ نکال دیا جائے. اب دیکھیے یہ قانون سے کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے. جب آپ کی ایگزیکٹو اس بات پہ تل جائے کہ مدعی یا ملزم کو آپ نے عدالت کے احاطہ عدالت میں نہیں داخل ہونے دینا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ انصاف تو نہیں آپ دھونس چاہتے ہیں نا. تو پھر ان ججوں کو گھر بھیجنے جیسے جنرل پرویز مشرف نے بھیجا تھا پھر ان کو بٹھانے کا کیا فائدہ؟ اور کچھ تو شاید ویسے ہی چلے جانا چاہیے. خیر اب بات یہ ہے کہ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے اب جب آپ ان سے اور ہر آدمی اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کوئی کسی کا ذاتی نوکر تو ہے نہیں ہے سرکار کا ہے نا. سرکاری نوکری کا مطلب ریاست کی نوکری ہے. آپ ریاست کی نوکری جو اتنی اعزاز کی اور عزت کی بات ہے آپ نے اس کا مذاق بنا دیا عدالت میں آپ جانے نہیں دے رہے. ابھی یہ بات اور اچھا اور وہ جا کیسے رہے تھے عمر ایوب صاحب نے سرگودا میں اپنی تنظیم تک کو نہیں بتایا کہ کہیں رش نہ پڑے میرے آنے پہ جلوس نہ نکلے یا کچھ ایسی ناپسندیدہ صورتحال نہ کریے کوئی خلل نہ پڑے عدالتی نظام میں. وہ بالکل خاموشی سے اپنی گاڑی میں آئے اور ظاہر ہے ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو دوسرے باقی سب لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے کہ انہیں عدالت میں نہیں داخل ہونے دیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے بالخصوص پنجاب کی حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کو اور پولیس کے لوگوں کو یا دیگر اداروں کو لوگوں کو آمنے سامنے لا کے لڑایا جائے. اچھا یہ ارینجمنٹ تو اسی لیے کیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جج صاحب کا میٹر ٹوٹ جاتا ہے جج صاحب کے ٹرانسفارمروں پہ گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے انہیں طلب تو کیا ہے. بھائی طلب کر کے وہ کیا کریں گے؟ طلب کر کے مجھے پتا ہے انہوں نے پہلے کیا کچھ کیا ہوا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو بالکل اس طرح ہاتھ کی گھڑی اور وہ ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بنا دی ہے. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو میرے خیال میں اب ہمارے جو عدلیہ ہے اس کو تو سمجھ آ رہی ہے. اور یہ جو محمد عباس صاحب نے خط لکھا ہے اس نے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اثر پیدا کرے گا یہ خط ہمارے نظام انصاف پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے 2-3 جگہ پہ ٹھیک ہے 2-3 جگہ پہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایف آئی آر ہیں 9 مئی کے حوالے سے اچھا جس میں لوگوں کو دھڑا دھڑ فکس کیا ہوا ہے نا صحیح جو وہاں پہ تھا نہیں تھا جب سب کو فکس کیا ہوا ہے. اب ان کا ثبوت نہیں پیش ہو رہا پولیس سے. صحیح وہ بندے رہا ہوئے ہیں میاں والی سے وہ بندے رہا ہوئے ہیں سرگودا سے. صحیح ٹھیک ہے. اب سرگودا سے امکانات پیدا ہو رہے ہیں اور میاں والی سے وہ رہا ہوئے ہیں. ٹھیک اب یہ ہے پرابلم
صحیح اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو بنے ہوئے ہیں ہاں وہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک اب بھائی انصاف ہونے دو, ٹھیک اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونے ہونے دو تبھی آپ کی حکمرانی قائم رہے گی.